الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین وإنهم ليصدونهم عن السبیل وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ صدق اللہ العظیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک بہت بڑے کنفیوژن کا سولوشن آپ کے سامنے آج پیش کرنے کا میں نے وعدہ بھی کیا اور حاضر بھی آیا ہوں، لیکن شاید ان سارے اسباب پر میں گفتگو نہ کر سکوں جن سارے اسباب کی بنیاد پر کربلا میں کلمہ پڑھنے کے باوجود امام حسین کے مقابلے میں لوگ آئے۔ میں دو تین باتیں صرف آج عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا تاکہ مسلمان ان اسباب کو جاننے کے بعد اس بڑے خطرے کی طرف قدم نہ بڑھائے جو یزیدیوں نے بڑھایا تھا۔ جبکہ یزیدی جانتے تھے کہ امام حسین نواسے رسول ہیں، یہ بھی جانتے تھے کہ ان کے جیسا سچا انسان اس وقت روئے زمین پر کوئی نہیں ہے، اور کمال کی بات یہ ہے کہ نماز میں درود بھی ان پر پڑھتے تھے۔ پھر بھی وہ کون سی چیز تھی جس کی وجہ سے ان کی یہ کیفیت بنی کہ وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت اطہار کی شہادت اور ان کی جان کے سلسلے میں وہ میدان کے اندر حاضر ہوئے۔ میں نے یہ بات آج اس لیے کرنا مناسب سمجھی ہے کہ اگر میں دیکھوں اس وقت تو مسلمانوں کی سچویشن زیادہ تر انہی اسباب کی طرف ہے، لیکن ابھی تک اتنا بے باک مسلمان نہیں ہوا کہ اتنی جسارت کر سکے جتنی یزیدیوں نے کی تھی۔ سب سے پہلا سبب جانیں گے تو اس کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کہیں ہماری کیفیت تو ویسی نہیں بن گئی۔ اس لیے کہ آدمی بگڑتا نہیں ہے، کچھ چیزیں اسے بگاڑتی ہیں۔ بہت سارے لوگ باہر سے اچھے ہوتے ہیں، اندر سے بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔
اور اسلام صرف ظاہر کو سنوارنے کا نام نہیں، باطن کو بھی سنوارنے کا نام ہے، اور کامیابی اسی کے لیے ہے جس کا ظاہر بھی سنورا ہوا ہو اور باطن بھی سنورا ہوا ہو۔ آئیے میں سمجھاتا ہوں سورۃ الزخرف کی، میں نے آیت نمبر 36 اور 37 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، سمجھو اور غور سے سمجھو تاکہ ان خامیوں کی طرف کبھی قدم نہ بڑھا سکو۔ آئیے قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور جسے رتند آئے رحمان کے ذکر سے، یعنی اللہ کے ذکر سے غفلت آ جائے، اللہ عز و جل کے ذکر سے اس کی طبیعت کو قرار نہ ملے، ہم اس پر ایک شیطان تعینات کریں کہ وہ اس کا ساتھی رہے۔ توجہ چاہوں گا، جو بندہ اللہ کی کتاب سے اپنی توجہ کو ہٹا دے، چاہے وہ تلاوت کی وجہ سے توجہ ہٹائے، تلاوت سے توجہ ہٹائے، عمل سے توجہ ہٹائے، اتباع سے توجہ ہٹائے، کسی بھی اعتبار سے وہ قرآن سے روگردانی کرے، توجہ ہٹا دے، تو اللہ فرماتا ہے ہم اس پر ایک شیطان تعینات کریں کہ وہ اس کا ساتھی رہے۔ ایسے بندے کا ساتھی کون بن جاتا ہے؟ شیطان۔ جہاں قرآن سے تعلق ٹوٹا بس اس بندے کا ساتھی شیطان بنا۔ توجہ چاہوں گا، قرآن سے تعلق کے ٹوٹنے پر اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اللہ سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے کہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ایک کنارہ اللہ کے دست قدرت میں ہے اور دوسرا کنارہ بندے کے ہاتھ میں ہے، یعنی اگر کوئی قرآن پڑھتا ہے تو گویا خدا کے دست قدرت کو پکڑ رہا ہے۔ قرآن پڑھتے ہی اللہ کی شان کے مطابق اس کا دامن رحمت ہمارے ہاتھوں میں آ جاتا ہے، اور جہاں قرآن سے رشتہ ٹوٹا فوراً شیطان ہمارے ساتھ جڑ گیا۔ اور جیسے شیطان جڑا وہ خالی جوڑتا نہیں ہے، وہ خالی جوڑتا نہیں ہے۔ اس کو میں تھوڑا سا سمجھاتا ہوا چلوں، آپ رتن کے معنی نہیں سمجھ سکے، اس کی تشریح کر دوں۔ جو رحمان کے ذکر سے منہ پھیرے، اس آیت کی تفسیر جو قرآن پاک سے ہے اس طرح ہے کہ بندہ قرآن کی گائیڈ لائن سے اندھا ہو جائے، یعنی قرآن کہہ رہا ہے یہ کرو، سننا ہی نہیں، قرآن کہہ رہا ہے یہ کرو، توجہ ہی نہیں دینا، ایک دم اندھا بن گیا جیسے۔ اور اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ آج تقریباً دنیا قرآن سے اندھی ہو چکی ہے، اندھی ہو چکی ہے قرآن سے۔ یہاں سے ایک بات اور سمجھ میں آ گئی، اور وہ یہ ہے کہ اللہ اس پر شیطان تعینات کر دیتا ہے، تعین کر دیتا ہے جو اس کا ساتھی ہو جاتا ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ شیطان کا کام تو گناہ کی طرف لے جانا ہے۔ اب بات کھل گئی کہ جب قرآن سے تعلق ٹوٹا تو شیطان سے تعلق مضبوط ہو گیا، اور جب شیطان سے تعلق مضبوط ہو گیا تو شیطان برائیوں کی طرف لے جاتا ہے، بد کرداریوں کی طرف لے جاتا ہے، آوارگی کی طرف لے جاتا ہے، اس لیے کہ شیطان کا کام یہی ہے، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
اسی کے ساتھ فرمایا گیا شیطان حلال کاموں سے روکتا ہے اور حرام کام کی طرف قدم بڑھاتا ہے. حلال مت کھاؤ. اب آپ دیکھیے نا، حلال لکھا ہوا ہے، کھا لو، ہے نا لکھا ہوا، کھا لو. اور میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ یہاں جو مرغیاں بکتی ہیں نا، کبھی ذبح کرنے والے کو دیکھ لیجئے گا جو مرغیاں ذبح کرتے ہیں کیا پڑھتے ہیں بسم اللہ شریف؟ دیکھ لیجئے گا. یہ حال. اسی لیے ہم تو بالکل معمول بنا چکے ہیں کہ چند جن کے بارے میں 100% یقین ہے کہ جانور کو ذبح کرتے وقت وہ بسم اللہ پڑھتے ہیں اور سنی صحیح العقیدہ ہیں، انہی کے یہاں کی مرغی بھی اور انہی کے یہاں کا گوشت بھی. اور اگر نہیں کھائیں گے تو کیا مر جائیں گے؟ لیکن ہمارا کیا ہے؟ کھاؤ مولانا بسم اللہ پڑھ کے سب چلتا ہے. معاذ اللہ من ذالک. یہ شیطانی وسوسہ ہے. تو شیطان حلال سے روکتا ہے اور حرام کی طرف لے جاتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کی اطاعت سے منع کرتا ہے اور نافرمانی کا حکم دیتا ہے. دیکھیں جہاں قرآن سے رشتہ ٹوٹا فوراً شیطان سے رشتہ جڑا، اور شیطان سے جیسے ہی رشتہ جڑا بس فوراً اس نے حلال سے روکا، حرام کی طرف، فرما برداری سے روکا، نافرمانی کی طرف. اب وہ لیتے جا رہا ہے، اب اس طرف لیتا جا رہا ہے. اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تفسیر طبری کے اندر ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے. فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اس طرح اعراض کرے کہ اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہو جائے اور اس کے عذاب سے نہ ڈرے تو ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ذرا دیکھ لیجئے آپ کتنوں کو اللہ کی پکڑ کا ڈر ہے؟ سب بے خوف. العیاذ باللہ. ارے جس قوم کا حال یہ ہو کہ حج اور عمرے کے نام پہ پیسے کھا جاتے ہوں، کیا ہوگا اس قوم کا؟ بڑے سے بڑی برائی کے دلدل کے اندر آج مسلمان پھنس رہا ہے. اس کی وجہ قرآن سے منہ پھیر لینا ہے. شیطان ساتھ لگ گیا نا. اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ابو سعود کی تفسیر، یہ تیسری تفسیر اس کی کیا اسے سماعت فرمائے. یہ ہے کہ جو دنیاوی زندگی کی لذتوں اور آسائشوں میں زیادہ مشغولیت اور اس کی فانی نعمتوں اور نفسانی خواہشات میں انہماک کی وجہ سے قرآن سے منہ پھیرے تو ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، اور وہ شیطان اس کے ساتھ ہی رہتا ہے اور اس کے دل میں وسوسے ڈال کر کیا کرتا ہے جانتے ہیں؟ اسے گمراہ کر دیتا ہے. اب آپ تھوڑا سا قریب آ چکے ہوں گے میری گفتگو سے سمجھنے کے لیے. یزیدیوں کے اندر یہ قرآن سے اعراض والی چیز نظر آ رہی تھی. آسائش میں ڈوب چکے تھے، اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہو چکے تھے، آخرت میں جواب دہی کا تصور ان کے دل و دماغ سے اوجھل ہو چکا تھا. وجہ کیا تھی؟ سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے قرآن سے منہ پھیر لیا تھا تو ان کا ساتھی شیطان بن چکا تھا. شیطان بن، اور جب کسی کا ساتھی شیطان بن جائے تو پھر یہ شیطان گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، برائی کی طرف لے جاتا ہے، اور ہدایت اس کے لیے حجاب بن جاتی ہے اور گمراہی اس کے نگاہوں کے سامنے آ جاتی ہے، اور وہ شیطان کی پیروی کر کے اسے حق نظر نہیں آتا. وہ تو بس یہ سوچتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ سب ٹھیک ہے، حلال کو نہیں کرتا اور حرام کو بھی صحیح سمجھتا ہے. اس کو میں انشاءاللہ دوسری آیت کے ذریعے سمجھاؤں گا.
تو انشاءاللہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ جو آیت کریمہ ہے در حقیقت یہ کفار سے متعلق ہے، لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا بھی قرآن سے اعراض کرے اور آسائش اور دنیا کی لذتوں میں ڈوب جائے اور اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہو جائے تو شیطان اسے بھی گمراہ کر دیتا ہے، شیطان اسے بھی گمراہ کر دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب یہاں پر تھوڑا سا سمجھاتا ہوا چلوں، شیطان سے برا ساتھی کوئی دوسرا نہیں۔ جس کا ساتھی شیطان ہو جائے اس سے برا کوئی دوسرا ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ ایسے ساتھی سے اس نے دوستی کی ہے جو سوائے گناہ کے اور کسی راستے پر لے کر کے ہی نہیں جاتا۔ اب یہاں شیطان، انسان کے اندر بھی بعض شیطان جیسے ہوتے ہیں اور جن کے اندر بھی بعض شیطان صفت ہوتے ہیں، تو اگر کوئی ایسا ساتھی ہے جو انسانی شکل میں آپ کے ساتھ ہے اور اللہ عز و جل کی پکڑ سے آپ کو بے خوف کر کے لذتوں میں ڈبا دیتا ہے، آسائش میں ڈبا دیتا ہے اور آپ کو برائیوں کی طرف لے کر کے جاتا ہے، تو ایسا ساتھی شیطان جیسے ساتھی سے بھی کم نہیں، اور وہی ساتھی اسلام سے تمہارا رشتہ توڑ کر گمراہی کی طرف لے کر کے چلا جائے گا۔ اب یہاں سے یہ بات واضح ہوئی کہ یزید کے لشکر میں جو لوگ تھے ان میں سے زیادہ تر یزید کے ساتھی تھے، یزید کو چاہنے والے تھے۔ اب یزید سے محبت کب ہوگی، یہ بھی سمجھنے کی بات ہے۔ نیک آدمی سے آدمی اس وقت محبت کرے گا جب اس کی فطرت میں نیکی ہوگی۔ جس کی فطرت میں گناہ کا جذبہ ہو وہ نیک لوگوں سے محبت نہیں کرتا۔ اس لیے آپ دیکھیں گے شراب پینے والا شرابی سے دوستی کرتا ہے، جوا کھیلنے والا جوا کھیلنے والے سے دوستی کرتا ہے، اور اگر کوئی نیک صفت انسان ہے اور ایسے بروں کے ساتھ بیٹھ گیا تو طبیعت گھبراتی ہے، بھائی بھاگو یہاں سے، یہاں تو اپنا جی نہیں لگتا۔ تو یزیدی لشکر، اس میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جو امام حسین کے مقابلے میں آئے۔ ان کے آنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کو یزید کی دوستی نصیب ہوئی تھی، یزید کا ساتھ نصیب ہوا تھا، اور اس کے ساتھ کی بنیاد پر، اس کی دوستی کی بنیاد پر ان کی نگاہوں کے سامنے حجاب تھا، اور وہ اس چیز سے بے فکر تھے کہ قیامت میں ہم کو اس کام کا بدلہ جواب دینا پڑے گا اور اللہ کو منہ دکھانا پڑے گا۔ یہ چیز پہلی آپ ذہن کے اندر رکھیں۔ یہ کیفیت کب بنی؟ جب قرآن سے انہوں نے منہ پھیر لیا۔ اب آئیے سورہ زخرف کی دوسری آیت کی طرف۔ وَإِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور بے شک وہ شیاطین ان کو راہ سے روکتے ہیں اور سمجھتے یہ ہیں کہ وہ راہ پر ہیں، یعنی سیدھے راستے سے شیاطین روکتے ہیں، اور جس راستے پر وہ ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں ہم تو سیدھے راستے پر ہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے کربلا کے منظر کو، کون سا یزیدی تھا جو اپنے آپ کو صحیح راستے پر نہیں سمجھتا تھا؟ اور آج بھی اس کے ماننے والے معاذ اللہ امام حسین پر الزام لگاتے ہیں کہ آپ نے خروج کیا تھا۔ تو ایک بات ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھو کہ اللہ کی کتاب سے اعراض کرنا چھوڑ دو، قرآن سے تعلق اپنا مت توڑو، ورنہ برائی کے دلدل ہی میں نہیں شیطان گمراہی کی وادیوں میں لے جائے گا۔ اور پھر ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ توجہ چاہوں گا، سب سے پہلے وہ نیک لوگوں کا دشمن بنتا ہے، پھر تھوڑا آگے بڑھیں
علماء کا دشمن بنتا ہے، پھر تھوڑا آگے بڑھیں ولیوں کا دشمن بنتا ہے، پھر تھوڑا آگے بڑھیں وہ صحابہ کے سلسلے میں دریدہ دہنی کرتا ہے۔ آپ اگر یہ سب کرنے والوں کی زندگی کو دیکھیں گے تو زیادہ تر لوگ قرآن سے اعراض کرنے والے اور قرآن پر عمل نہ کرنے والے ہی آپ کو نظر آئیں گے۔ یہ ایک آیت، دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ تو پہلا سبب قرآن سے تعلق کو توڑنا اور قرآن سے منہ کو پھیرنا۔ اب آئیے دوسری آیت کی طرف میں آپ کی توجہ کو مبذول کراؤں۔ شیطان سے دوستی ہو گئی۔ اب شیطان کیا کرتا ہے یہ بھی دیکھیں، سمجھنے کی بات ہے۔ شیطان غلط عمل سے محبت دل میں پیدا کراتا ہے، اور وہ غلط کام کو کیسے لاتا ہے دیکھیے، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ۔ شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے آراستہ کر دیا، سجا دیا، اور انہیں سیدھے راستے سے روک دیا، حالانکہ وہ سوجھ بوجھ والے تھے۔ شیطان نے کیا کیا؟ گناہوں کو سجا کر پیش کیا، اور ان برے اعمال کو جب انسان نے سجا ہوا دیکھا تو بس وہیں سے شیطان نے اس کے لیے حق کے راستے کو روک دیا وہاں جانے کی طرف، اس لیے کہ برے اعمال سجا کر پیش کیا۔ میں آپ کو بتاؤں گا بڑی معذرت کے ساتھ، اگر کسی کو خراب لگے تو مجھے معاف کر دیں، معاف کر دیں۔ میرا مقصد کسی کو ٹارگٹ کرنا نہیں ہے، لیکن اگر آپ قرآن کی روشنی میں دیکھیں تو خدا کی قسم بہت ڈر لگتا ہے۔ میں نے بہت محنت کی اس کو سمجھنے کے لیے، میں کئی دنوں سے اس کو ڈھونڈ رہا تھا اور دیکھ رہا تھا، اور کئی دنوں کے مطالعے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں۔ اور میں نے سوچا کہ ہماری قوم کو تھوڑا سا باور کرایا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ قوم اس راستے پر چل پڑے کہ حسینی محبت کا دعویٰ اور سارے کام یزیدیوں جیسے ہونے لگ جائیں۔ جیسا کہ قرآن میں فرمایا وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے آراستہ کر دیا، سجا دیا۔ اب کیسے سجایا آپ شاید نہ سمجھ سکیں۔ مثال کے طور پر اللہ نے دولت دی، بہت مال دیا، آپ نے مال والے سے کہا کہ دیکھو تمہارا مال ہے، اچھے راستے میں خرچ کرو، مطلب چندہ دو والی بات نہیں، اچھا گھر لو، اچھی گاڑی خریدو، حج و عمرہ کرو، بچوں کو اچھی طریقے سے رکھو، اچھی تعلیم دو، اسکول بناؤ، ہاسپٹل بناؤ، اپنی آخرت کا انتظام کرو۔ مجھے یاد ہے ایک شخص نے اپنے بچے کی شادی میں کروڑوں روپے لگائے، اور جب میں نے اس سے کہا کہ یار یہ سب کیوں کر رہے ہو، فالتو اتنا خرچہ تم کر رہے ہو، اور مجھے افسوس، میں تو دروازے کے باہر سے ہی آ گیا تھا میں شادی میں بہت اصرار پر، لیکن دروازے سے میں واپس آ گیا، اندر ہال کے اندر مطلب میدان کے اندر میں انٹر ہی نہیں ہوا، اس لیے کہ جیسے میں پہنچا چند نوجوان لڑکیاں سجی ہوئی گلاب دینے کے لیے اور پھینکنے کے لیے تیار ہوئے، فوراً وہاں سے آ گیا۔ اس کو پتا چلا وہ باہر آئے تو میں نے کہا یہ سب کیا کر رکھے۔ اب اس شخص سے پوچھو کہ تو یہ کیوں کر رہا ہے، تو کہے گا مولانا دنیا میں رہنا ہے، آج کا دور ہے، سب یہ نہیں کریں گے تو کیسا رہے گا۔ بس یہ آیت یاد آ رہی ہے کہ شیطان نے ان گناہ کے کاموں کو سجا کر ان کے سامنے رکھ دیا، سجا دیا ان کے سامنے۔ اور مجھے اس کا جملہ آج بھی یاد ہے، مولانا ہم تو مسجدیں بناتے ہیں، غریبوں کو مکان بھی دلاتے، اب کما کر اتنا بھی نہ کریں تو کیا فائدہ۔ مجھے آج بھی وہ جملے یاد ہیں، اور میں سمجھتا ہوں شاید اس کے بعد سے کسی ایسے ریسیپشن اور ولیمے میں نے شرکت نہیں کی، زیادہ تر کوشش ہوتی ہے نکاح میں شرکت کی۔ تو اگر کوئی یہ سارے کام کر رہا ہے تو دل سے تو یہ سمجھ رہا ہے یار روب جمانا ہے، لوگوں کو دکھانا ہے، میرا اتنا مال ہے، میرے پاس یہ ساری چیزیں، میں نے کیسی شادی کی۔
اور میری بچی کو، میرے بچے کو اگر شادی میں یہ ساری چیزیں نہ کروں تو پھر میری دولت کمانے کا مقصد کیا ہے؟ بس سمجھ لو یہ شیطان نے گناہ کے کام کو تمہارے لیے سجا دیا ہے، اور تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں صحیح کر رہا ہوں، جبکہ یہ صحیح ہے ہی نہیں، یہ صحیح ہے ہی نہیں۔ اور جب کوئی اس کیفیت کا عادی بن جائے نا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، انہیں سیدھے راستے سے روک دیا، یعنی شیطان نے برے اعمال کو سجا کر دیا اور ساتھ ہی ساتھ انہیں سیدھے راستے سے روک دیا، حالانکہ وہ عقل والے تھے، عقل والے تھے۔ کون سا مالدار بے وقوف ہوگا؟ مجھے بتائیے نا۔ اب آئیے یزید کی طرف۔ امام حسین کی بیعت کے لیے جو اس نے پریشر ڈالا، کیا بے وقوف تھا وہ؟ عقل والا تھا، سوجھ بوجھ والا تھا۔ حالانکہ سب سے بڑا احمق، اس سے بڑا احمق دنیا میں کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔ ارے جب شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ امامت کے مسلح پر وہ جائے جو مقتدیوں کے اندر سب سے زیادہ علم والا اور عمل والا ہو، میں پوچھتا ہوں ایک مسلح اور ایک وقت کی امامت کا حقدار وہ بندہ بن سکتا ہے جو علم اور عمل میں اعلیٰ ہو؟ تو میں پوچھتا ہوں جس کرسی پر بیٹھ کر یزید حکومت کرنا چاہتا تھا امام حسین کے ہوتے ہوئے، مجھے بتاؤ کیا اس زمانے میں امام حسین سے بڑھ کر کوئی عالم عامل اور سید موجود تھا؟ اگر خالی سید ہوتے بات الگ ہوتی، لیکن سید بھی ہو اور عالم بھی ہو، سید بھی ہو اور عامل بھی ہو۔ توجہ چاہوں گا، سید کی محبت دل میں بالکل ہونی چاہیے۔ اہل بیت کی محبت کے بغیر انسان کی کشتی کبھی کنارے پر لگ نہیں سکتی۔ اور اگر کوئی آل رسول، عالم دین بھی ہوں اور عامل شریعت بھی ہوں تو ان کا مقام بہت عرف و اعلیٰ ہے، لیکن اگر کوئی عام سید ہے جس کے پاس دینی علم تو نہیں، اس سید سے محبت ضرور کرو، لیکن مسئلہ پوچھنا ہو تو علم والوں سے پوچھو، یہ ذہن میں رکھو۔ مسئلہ پوچھنا ہو تو علم والے سے پوچھو، اس لیے کہ حضور نے اپنی اہل بیت سے محبت کی تو تعلیم دی، لیکن جب وارث بنانے کی بات آئی تو فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اور جب مسئلہ پوچھنے کی بات آئی تو قرآن نے کہا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ میں اس لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ بہت سارے ایسے سادات کرام، ہر سید کے قدموں کی خاک کے برابر بھی ہم نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے، بالکل نہیں ہو سکتے، ان پر اپنے بچے قربان، لیکن جب نبی کے دین کی بات آئے گی تو پھر شریعت کیا کہہ رہی ہے یہ دیکھنا ہوگا، اور پھر اس وقت جو شریعت کا جانکار ہوگا، جس کے پاس شریعت کا علم ہوگا، اسی کے ذریعے ہمیں مسائل سیکھنے ہوں گے۔ اور خدا کی قسم خانقاہیں تو بہت ساری ہیں سادات کی، اور ہر خانقاہ کے سامنے جہاں کے سادات موجود ہیں، ہم ان سے سب سادات کرام کے قدموں کی خاک بھی نہیں، سب کو سر پر رکھنے کے لیے تیار ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں۔ لیکن میں نے جب اس معاملے کو بہت غور سے دیکھا تو مارا رہ متحرہ کو بالکل لاجواب پایا، اس لیے کہ مجھے یاد ہے کہ حضور شارع بخاری علیہ رحمت و رضوان کو حضور امین ملت، حضور سید ملت ہمیشہ یہی کہتے تھے یہ مفتی برکاتی ہیں۔ اور مجھے یاد ہے کہ یہ حضرات جب بھی دینی معاملہ کوئی بھی آج بھی ہوتا ہے تو مفتیان کرام سے رجوع کرتے ہیں، اور جو ان کے فیصلے ہوتے ہیں اس پر عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ نہیں کہ عالم سے کچھ پوچھ لیا اور عالم کی خدمت نہیں کی۔ آج بھی مارہ متحرہ وہ خانقاہ ہے جہاں جانے والا کوئی عالم
بغیر وہاں سے نذرانہ لیے آ ہی نہیں سکتا، آ ہی نہیں سکتا۔ اس کو میں ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں۔ حضور محدث اعظم ہند علیہ الرحمہ اور حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ دونوں ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ اب حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کے مرید بھی دیکھ رہے ہیں، حضور محدث اعظم ہند علیہ الرحمہ کے مرید بھی دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ دونوں اللہ کے برگزیدہ بندے ملتے ہیں تو کیسے ملتے ہیں۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ نے بڑھ کر حضور محدث اعظم ہند کا ہاتھ چوما، تو حضور محدث اعظم ہند بھی ہاتھ چومنے کے لیے ایک دم بالکل کوشش کرنے لگے، بہرحال دونوں جدا ہوئے۔ تو حضور محدث اعظم ہند علیہ الرحمہ کے مریدین نے حضور محدث اعظم ہند علیہ الرحمہ سے عرض کیا، حضور یہ آپ کا ہاتھ چوم رہے تھے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ آل رسول ہیں اس لیے ہاتھ چوم رہے تھے وہ آپ کا، لیکن آپ کیوں ہاتھ چومنے جا رہے تھے؟ اب جواب سنو۔ حضور محدث اعظم ہند علیہ الرحمہ جواب میں ارشاد فرماتے ہیں، انہوں نے نسبت رسول کا احترام کیا اور میں نے عشق رسول کا احترام کیا۔ خیر، تو عرض یہ کر رہا تھا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شیطان برائیوں کو سجا کر دیتا ہے ایک دم۔ آپ دیکھ لیں کہ شریعت کا اس میں حکم کیا ہے۔ اگر پتہ چل جائے کہ شریعت اس کو حرام کہتی ہے تو قطعی طور پر اس کی طرف قدم نہ بڑھائیں، اور اگر قدم نہیں بڑھتا اور گناہ سے رک جاتے ہیں تو پھر اپنے آپ کو حسینی کہنے میں ذرا بھی ہچکچاؤ مت، اس لیے کہ اسی لیے تو امام حسین نے جان دی تھی۔ تو شیطان برائیوں کو سجا کر کے پیش کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک تیسری چیز جو جسارت پیدا کرتی ہے برائیوں کی طرف، غلط کام کی طرف، وہ کیا چیز ہے؟ اکثریت کی اتباع۔ اب میں کہوں گا بڑا عجیب آپ محسوس کریں گے، لوگ پوچھتے ہیں حرمین میں نماز پڑھنا چاہیے امام کے پیچھے کہ نہیں، اور جب کوئی سنی عالم کہتا ہے کہ بھئی ان کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی تو لوگ کہتے ہیں لاکھوں لوگ پڑھتے ہیں۔ تو میں پوچھتا ہوں کربلا میں بھی تو 22,000 تھے، امام وہاں کے کسی امام کے پیچھے پڑھ لیتے، لیکن امام حسین نے نہیں پڑھا۔ اکثریت کی اتباع ضروری نہیں، قرآن اور حضور کی اتباع ضروری ہے۔ کوئی کتنی تعداد کے اندر ہے اس کو ہم کو نہیں دیکھنا، ہم کو یہ دیکھنا ہے شریعت کیا کہہ رہی، ہم کو یہ دیکھنا ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ آج زیادہ تر انسان گناہ کی طرف بڑھتا ہے اور بے باک گناہوں پر ہو رہا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے مولانا دنیا میں سب کرتے ہیں، آپ کہاں ہم کو روک رہے ہو؟ دنیا میں جینا ہو تو سب کے ساتھ جینا پڑے گا، اللہ معاف فرمائے، دیکھو جی کر آدمی کہاں تک پہنچ گیا۔ نواسے رسول کے خون سے کھیلنے کی کوشش کی گئی، یہ اکثریت کی اتباع۔ تو یہ قانون ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھو، کبھی نہیں دیکھنا کہ میجورٹی کہاں پر ہے، ہمیشہ دیکھو حق کہاں پر ہے۔ اور ایک بڑی پتے کی بات عرض کرتا ہوں، زندگی بھر یاد رکھیے گا، کام آئے گی یہ بات۔ حق ہمیشہ اسٹارٹنگ کے اندر بہت کمزور ہوتا ہے، یہ اس کی اسٹارٹنگ ہوتی ہے۔ حق ہمیشہ اسٹارٹنگ کے اندر کمزور ہوتا ہے، لیکن جب پوری طاقت کے ساتھ حق ظاہر ہوتا ہے تو پھر حق ہی کو اللہ کامیابی عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابراہیم کو دیکھ لیجئے، حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، سب کو دیکھ لیجئے، سب کی ابتدا بہت ٹینشن والی نظر آئے گی۔ ارے خود میرے آقا کو دیکھ لیجئے، مکے میں دعوت کا کام شروع کیا، پتھروں کی بوچھار ہو گئی، کوئی ماننے والا نہیں، ایک مسلمان ہوتا تو اس کے لیے تکلیفوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا، لیکن دنیا مٹانے کی کوشش کی، مٹانے والے تو مٹ گئے، مصطفیٰ کا چرچا آج بھی ہو رہا رہے گا، یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے،
مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ حق غالب ہونے کے لیے ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، میں اور میرے رسول ضرور ضرور غالب ہو کر کے ہی رہیں گے۔ تو حق ہمیشہ بالکل، اسی لیے آپ دیکھیے مٹانے کے لیے آیا تھا یزید حسین کو۔ معلوم ہے یزید کی قبر کہاں ہے؟ کسی کو نہیں معلوم۔ کون جاتا یزید کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے؟ کوئی نہیں جاتا۔ وہ چاہ رہا تھا یہاں تک کہ جب حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ باقی رہ گئے تو یزید کے چمچے، یزید کے چاپلوس، یزید کے ماننے والوں نے کہا کہ ان کو بھی ختم کر دو، ورنہ یہ ان کو ختم کر دیں گے تو پورا نسل کا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن آج یزیدی تو ختم ہوئے، حسین آج بھی زندہ ہیں اور نسل مصطفیٰ بھی آج بھی زندہ ہے۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ حق کی سٹارٹنگ بہت کمزور ہوتی ہے، لیکن بعد میں جب پوری طاقت سے ابھرتا ہے نا، اور پھر حق کا امتحان بھی بہت سخت ہوتا ہے۔ جو بھی حق پر رہے گا اس کا امتحان سخت ہوگا، آسان نہیں ہے۔ خود ایک نبی اتنے سخت امتحان میں آئے کہ قرآن کہتے ہیں وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ، یعنی وہ تو اپنی جگہ سے نہیں ہلے تھے، لیکن جس جگہ پہ کھڑے تھے اس کو ہلا دیا گیا، حتیٰ یہاں تک وہ زمین ہلی کہ آپ نے کہا اے اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ رسول اور ان کے ساتھ ماننے والوں نے کہا کہ اے اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ تو اس وقت قرآن نے کہا الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو حق پر ثابت قدم رہو۔ تو اکثریت کی اتباع جو ہے یہ بھی بہت خطرناک ہوتی ہے، ضرورت ہے حق کی اتباع کرنے کے لیے، جیسا کہ آپ سمجھ سکتے ہیں وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، یہ سورہ انعام کی آیات ہے۔ اگر تم ان لوگوں کی اکثریت کی اتباع کرو گے جو زمین پر پائے جاتے ہیں تو وہ تم کو خدا کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ وہ تو گمان کی پیروی کرتے ہیں اور محض اٹکل پچو سے کام لیتے ہیں۔ یہ جو زیادہ آپ کو نظر آئیں گے نا، زیادہ ان کی پوزیشن یہ ہوگی کہ وہ گمان، میری سوچ میں ایسا ہے، میری سوچ، ارے میں ایسا سوچ رہا ہوں۔ کبھی کبھی انسان جو ہے اپنی سوچ پر اتنا اعتماد کر لیتا ہے کہ کچھ ہوا بھی نہ ہو تو سوچتا ہے کہ میں نے سوچا ہے نا تو میری سوچ صحیح ہوگی۔ گمان کی پیروی کی اجازت ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں، اور جو گمان کی پیروی کرتا ہے بھٹک جائے گا وہ۔ تو پھر کس چیز کی پیروی کرنی چاہیے؟ یقین کی پیروی کرنی چاہیے۔ اسلام گمان کی پیروی کی اجازت نہیں دیتا، اسلام یقین کی پیروی کی اجازت دیتا ہے، اور جو گمان کی پیروی کرے گا بھٹک جائے گا، وہ بھٹک جائے گا۔ تو آدمی کے بھٹکنے کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے اکثریت کو وہ دیکھتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، اکثریت اگر اہل سنت و جماعت کی ہے، اکثریت اگر غلامان رسول کی ہے، اکثریت صراط مستقیم پر چلنے والے کی ہے تو پھر اسی راستے پر چلیں اور انہی کے ساتھ چلیں۔ لیکن اگر اکثریت ایسے راستے پر چلنے والے کی ہے جو گمان کی پیروی کرتے ہیں اور جو گناہ کی پیروی کرتے ہیں، جو قرآن سے اعراض کرنے والے ہیں، تو کبھی بھی ان کی پیروی مت کرنا، ورنہ تم کو سیدھے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ تو آپ دیکھیں یزیدی لشکروں کا معاملہ یہی تھا، یزید کے ماننے والوں کا، کہ ان لوگوں نے اکثریت کی پیروی کیا۔ بھائیے ایک اور چیز ہے،
میں آہستہ آہستہ سمجھا رہا ہوں، تھوڑا گاڑا ہوتے ہوتے پھر تھوڑا سا لائٹ، تو آسانی سے آپ سمجھ جائیں گے۔ حق قبول کرنے میں اور حق کے سامنے جھکنے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے وہ ہے دنیا کی محبت۔ یہ بڑی ٹینشن والی چیز ہے۔ دنیا میں اتنی کشش ہے کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ سادگی اور سنت کے نام سے اٹھنے والی تحریک بھی دنیا کی کشش کے آگے سرنڈر ہو جائے گی۔ لیکن دنیا کے سامنے سرنڈر، بہت کشش ہے اس کے اندر، بڑے سے بڑا طاقتور دنیا کے سامنے سرنڈر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ کو میں بتاؤں، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دین کے راستے پر چل رہا ہو اور اسے دین کے راستے سے ہٹانا ہے تو اگر اس کو آپ قید کر دیں تو ہو سکتا ہے وہ دین کے راستے سے نہ ہٹے، اسے کوڑے ماریں ہو سکتا ہے دین کے راستے سے نہ ہٹے، لیکن اگر اس کے قدموں میں مال کا ڈھیر رکھ دو نا تو اس کے لیے پھسلنا بڑا آسان ہو جائے۔ یہ آدمی ڈھیر ہو جاتا ہے، اس کے آگے آدمی ڈھیر ہو جاتا ہے۔ اس پہ بڑی کشش ہے، بڑی کشش ہے۔ آپ دیکھیں زیادہ تر انسان بھٹکتا ہے مال کی محبت۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر آپ کربلا کے معاملے کو دیکھیں گے تو آخر عشرہ مبشرہ میں سے جو تھے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ، ان کا بیٹا عامر ابن سعد وہ امام حسین سے جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ کس چیز نے اس کو آمادہ کیا؟ رے کی محبت، رے کی، اقتدار کی محبت، دولت کی محبت۔ یہ محبت بڑی خطرناک ہے، اس کی محبت انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ دولت کمانا برا نہیں ہے، لیکن اس کی محبت کو اتنا دل میں بسا لینا کہ نہ حلال کی تمیز، نہ حرام کی تمیز، نہ جائز کی تمیز، نہ ناجائز کی تمیز، اور نہ خدا کی اطاعت کا خیال، نہ خدا کے رسول کی اطاعت کا خیال۔ تو یہ دنیا کی محبت انسان کو پھر اتنے آگے بڑھا دیتی ہے کہ میں کیا بتاؤں۔ آج مسلم محلوں کے اندر مسلمانوں کے دشمن مسلمان ہی ملیں گے دولت کی وجہ سے۔ ڈرگس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ہے دنیا کی محبت کی وجہ سے۔ آج اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی جاسوسی کر رہا ہے مال کی محبت کی بنیاد پر۔ یہ دنیا کی محبت انسان کو حق سے ہٹا دیتی ہے، حق سے برگشتہ کر دیتی ہے، حق سے علیحدہ کر دیتی ہے، حق اس کے سینے سے نکل جاتا ہے اور پھر اس راستے کا وہ مسافر بن جاتا ہے جس راستے پر چل کر جہنم اس کے استقبال کے لیے تیار ہو۔ لیکن کوئی قطعی طور پر یہ نہ سمجھے کہ مال کمانا برا ہے۔ اگر مال کمانا برا ہوتا تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کبھی نہ کماتے، مال کمانا برا ہوتا تو حضرت عثمان غنی کبھی نہ کماتے۔ مال کمانا یہ برا نہیں ہے، لیکن دنیا کی محبت اور مال کی محبت اتنی دل کے اندر بیٹھ جائے کہ بس مال ہی چاہیے، خدا کا فرمان نہیں، تو پھر وہ انسان تباہ ہو جاتا ہے، وہ اندھا ہو جاتا ہے، اسے حق نظر نہیں آتا۔ میں سمجھتا ہوں کسی حد تک آپ اچھی طرح سے یہ بات سمجھ چکے ہوں گے کہ اس طرح سے امام حسین کے مقابلے میں کلمہ پڑھنے والے جو آئے تھے ان کے اندر یہ خرابیاں تھیں، ان خرابیوں نے ان کو امام حسین کے مقابلے میں لا کے کھڑا کیا۔ اب جو بھی ان خرابیوں کو اختیار کرے گا اس کے قدم بھی پھسلنے کے امکانات ہیں، اس کے بھی بگڑنے کے امکانات ہیں، اس کے بھی بھٹکنے کے امکانات ہیں، اس کو بھی سیدھے راستے سے بھٹکنے کے لیے کوئی دیر نہیں لگے گی، اس لیے کہ اس کا ساتھی شیطان بن جاتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان سارے طریقے سے، ان سارے راستوں سے بچنے کی کوشش کرو جن راستوں پر یزیدی چل کر امام حسین کے قتل کے لیے آمادہ ہوئے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ ہفتہ واری اجتماع کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا امام حسین کے ساتھ جو تھے
ان کی کون سی ایسی صفت تھی جس نے 22,000 کے لشکر کے سامنے بھی جھکنے کے لیے جو تیار نہیں ہوئے اور سر کٹانے کے لیے تیار ہو گئے؟ یہ کیفیت کیسے پیدا ہوتی ہے، اسے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم دین پر ثابت قدم رہ سکیں اور ہمارا قدم پھسل نہ سکے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو سب کو اللہ کی کتاب، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور صدیقین، شہداء اور صالحین کی پیروی اور ان کے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔